اب اس نے سکون سے اپنی انوکھی کمپنی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس کے قیام کے لیے اسے سرمائے کی ضرورت تھی، اور یہ وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ براہ راست دولت کی وہ خواہش نہیں کرے گا، تو اس سرمائے کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ اس کا ذہن فوری طور پر انعامی اسکیموں کی طرف چلا گیا، انعامی ریفل ٹکٹ، پرائز بانڈ اور ایسی ہی چیزیں، لیکن اس کے لیے بھی تو پیسوں ہی کی ضرورت تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ انعام نکلنے میں دیر لگتی، جبکہ اسے تو فوری طور پر رقم درکار تھی۔ وہ فوری طور پر رقم حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ اچانک ہی اسے گھڑ دوڑ کا خیال آ گیا۔ اس میں رقم فوری طور پر مل جاتی ہے، مگر بنیادی مسئلہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ شرط لگانے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب وہ ایک طرف سے تو مطمئن تھا، بس کچھ رقم کہیں سے حاصل ہو جائے تو پھر وہ ریس کورس کا رخ کرے گا اور مزید رقم حاصل ہو جائے گی، لیکن فوری طور پر رقم حاصل کیسے کی جائے؟ اس پر سوچتے سوچتے اچانک اسے ایک خیال سوجھ گیا۔ اب وہ اپنی گھڑی فروخت کر سکتا تھا۔ اب وہ لٹے گا نہیں، اسے گھڑی کی معقول قیمت ملے گی۔ میں اپنی گھڑی فوری طور پر فروخت کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اس طرح کہ مجھے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت ملے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور نیچے چلا آیا۔ نیچے کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں تھا۔ وہ اکبر روڈ کی طرف چل دیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کی یہ تازہ ترین خواہش کس انداز میں پوری ہوتی ہے۔ اس کے لیے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اکبر روڈ پر چلنا آسان کام نہیں۔ ہر دکان کے باہر 8-10 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے خاصی کشادہ سڑک بھی تنگ ہو گئی ہے۔ اس پر تو رائے کہ سڑک پر ٹریفک بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ وہ بچ بچا کر چل رہا تھا کہ کسی نے اسے روک لیا۔ ذرا وقت بتا دیجئے۔ ذہین اختر نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12:05 ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ وقت پوچھنے والا ایک خوش پوش آدمی تھا۔ ذہین اختر کو احساس ہوا کہ وہ اس کی گھڑی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا، مائنڈ نہ کریں تو ذرا اپنی گھڑی مجھے دکھا دیں۔ ذہین اختر نے گھڑی کلائی سے اتار کر اس شخص کی طرف بڑھا دی۔ دونوں 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تنگ سی جگہ میں پھنسے کھڑے تھے۔ وہ شخص گھڑی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، بہت ہی پیاری گھڑی ہے، میں بہت عرصے سے ایسی ہی گھڑی کی تلاش میں تھا۔ جی؟ ذہین اختر نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، اس شخص نے کہا۔ اسی وقت ایک موٹر سائیکل سوار اس طرف آیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل وہاں کھڑی کرنا چاہتا تھا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں ہارن بجنے لگے۔ اس موٹر سائیکل کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو رہا تھا۔ اس طرف آئیے، اس شخص نے ذہین اختر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ یہاں سکون سے بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات کرنی کیا ہے؟ ذہین اختر نے احتجاج کیا، مگر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ارے آپ آئیے تو، اس شخص نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ ذہین اختر کو ریگل چوک کی طرف لے آیا، جہاں الیکٹرانکس کی دکانیں تھیں۔ وہاں فٹ پاتھ پر چہل پہل تو تھی، لیکن اکبر روڈ جیسی ابتری بہرحال نہیں تھی۔ گھڑی ابھی تک اسی شخص کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھڑی والا ہاتھ اونچا کر کے گھڑی کو دیکھنے لگا۔ دھوپ کا رخ ہونے کی وجہ سے گھڑی سے شعاعیں نکلتی محسوس ہوئیں۔ بات کیا ہے آخر؟ ذہین اختر نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں گھڑی خریدنا چاہتا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ ذہین اختر نے محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ میں آپ کو اس کی بہت ہی مناسب قیمت ادا کروں گا۔ مثلاً؟ وہ شخص جھجکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے قریب 2 آدمی آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ بے حد دلچسپی سے کبھی گھڑی کو دیکھ رہے تھے اور کبھی ان دونوں کو۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے، اپنا کام کریں، اپنا کام، اس شخص نے ان دونوں سے بڑی بدمزگی سے کہا۔ یہاں کوئی تماشا تو نہیں ہو رہا؟ یہ فٹ پاتھ آپ کا خریدا ہوا ہے کیا؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، وضاحت سے معزز لگتا تھا۔ دوسرا شخص بھی خوش پوش تھا، اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ ارے انہیں چھوڑیں، آپ کام کی بات کریں، ذہین اختر نے کہا۔ میں یہ گھڑی بیچنا نہیں چاہتا، لیکن معقول قیمت ملے تو شاید بیچ بھی دوں۔ میں آپ کو اس کے 700 روپے دے سکتا ہوں۔ لائیے گھڑی مجھے دے دیجئے، ذہین اختر نے کہا۔ اس نے وہ گھڑی 4 سال پہلے صرف 450 روپے میں خریدی تھی۔ تو اس لیے ہٹا رہے تھے آپ ہمیں؟ دوسرے دونوں آدمیوں میں سے جوان نے گھڑی کے خریدار سے کہا۔ کیا مطلب؟
खरीदार ने आंखें निकालते हुए कहा। उसने घड़ी ज़हीन अख्तर को वापस नहीं की थी। मतलब ये कि आप इस शरीफ आदमी को दिन दहाड़े भरे पूरे चौक में लूटना चाहते हैं? अरे ये क्या बकवास है, आप इनकी बातों में ना आए। जवान आदमी ज़हीन अख्तर से मुखातिब हो गया। आपको इस घड़ी के 800 तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो इसे फरोख्त करना ही नहीं चाहता। अरे 1000 रुपये मुझसे ले लें, उधेड़ उम्र आदमी ने कहा। आप लोग ख्वामख्वाह टांग अड़ा रहे हैं, इस घड़ी में ऐसी कोई खास बात नहीं, पहला खरीदार बोला। तो फिर आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसकी एक जज्बाती वजह है, पहले खरीदार ने कहा। फिर वो ज़हीन अख्तर की तरफ मुड़ा। बोले, आप क्या कहते हैं? अरे मैं क्या अर्ज करूं, ज़हीन अख्तर ने खुद पर बेबसी तारी करते हुए कहा। आप देख रहे हैं 1000 तो पहले ही लग चुके हैं घड़ी के। ठीक है 1100 और दे दूंगा, पहले खरीदार ने तिलमिलाकर कहा। इस दौरान वहाँ कुछ और लोग जमा हो चुके थे। उधेड़ उम्र शख्स ने चीख कर कहा, मैं ज्यादती नहीं होने दूंगा, मैं 1200 दूंगा। अरे मुझसे 1500 ले लें, जवान आदमी बोला। ज़हीन अख्तर ने फिर घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर पहले शख्स ने घड़ी वापस नहीं दी। मैं ये घड़ी खरीद कर रहूंगा, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। 1600, 1700, जवान आदमी ने कहा। 1800, उधेड़ उम्र शख्स बोला। चंद मिनट में वहां नीलामी का समा बन चुका था। गैर महसूस तौर पर हजूम बढ़ता चला गया। हजूम में से भी लोग बोली में शामिल हो गए। ज़हीन अख्तर हैरत से ये तमाशा देखता रहा। हजूम की दीवानगी पहली बार उसकी समझ में आ रही थी। लोग बेसोचे समझे बोली बढ़ा रहे थे। मजमा था कि बढ़ता ही जा रहा था। बोली बढ़ने की रफ्तार भी कम नहीं थी। 3200, 3300। ज़हीन अख्तर ने देखा घड़ी का पहला उम्मीदवार अब भी डटा हुआ था। उधेड़ उम्र शख्स और जवान आदमी ढीले पड़ चुके थे। उनकी जगह ताज़ादम लोगों ने ले ली थी। घड़ी बदस्तूर पहले उम्मीदवार के हाथ में थी। कुछ लोगों ने देखने की गर्ज से घड़ी इससे लेने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें झिड़क दिया। ये कोई नीलाम नहीं हो रहा। इसके बावजूद बोली बढ़ती जा रही थी। 4000, 4100। ज़हीन अख्तर ने देखा कि चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खड़ा हुआ पुलिसमैन मजमा की तरफ मुतवज्जा हो गया है। उसका अंदाजा बता रहा था कि वो किसी भी वक्त उस तरफ चल पड़ेगा। ज़हीन अख्तर ने जान लिया कि यह मामला अब मखदूश हो जाएगा। घड़ी में ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसकी इतनी कीमत लगती। पुलिस मदाखलत कर बैठती तो बात कुछ की कुछ हो जाएगी। मुमकिन है घड़ी भी हाथ से जाए और हवालात का मुंह भी देखना पड़े। फ्रॉड का कोई केस भी बन सकता था। पुलिस वाला अब उस तरफ चल पड़ा था। दूसरी तरफ घड़ी के पहले उम्मीदवार ने कहा 4800। ज़हीन अख्तर ने फौरन ही उसका हाथ थाम लिया। बस घड़ी आपकी हुई। अरे ये कैसे हो सकता है, मन में से किसी ने एहतजाज किया। मैं 5000 दूंगा। ये कोई नीलाम घर नहीं है, मैं अपनी चीज जिसे चाहूं बेचूं, कोई एतराज नहीं कर सकता, ज़हीन अख्तर ने सर्द लहजे में कहा और पहले उम्मीदवार का हाथ थाम कर बोला, आइए यहाँ से निकल चलें, कहीं बैठकर सुकून से बात करेंगे। पहला खरीदार उसके साथ चल दिया। कुछ लोग थोड़ी दूर तक उनके पीछे आए और फिर मायूस होकर वापस चले गए। ज़हीन अख्तर ने पलट कर देखा, पुलिस वाले की आमद से पहले ही मजमा मुंतशिर हो चुका था। वह घड़ी के खरीदार की तरफ मुतवज्जा हो गया। लाइए, अब मुझे अदायगी कर दीजिए। पहला खरीदार परेशान नजर आने लगा। कितनी अदायगी? जो आपने आखिरी कीमत लगाई है, 4800। अरे मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है। तो फिर बढ़ चढ़कर बोलियां क्यों लगा रहे थे? ज़हीन अख्तर ने तलखी से कहा। इसे बहुत मायूसी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, बस इज्जत का मसला बन गया था, उस शख्स ने झींकते हुए कहा। मेरा तो नुकसान हो गया ना, ज़हीन अख्तर ने झुंझुला कर कहा। आदमी को अपनी जेब के मुताबिक बोलना चाहिए। उस शख्स को ये बात बुरी लग गई। घड़ी मैं खरीदूंगा, अदायगी भी करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दफ्तर चलना पड़ेगा। ज़हीन अख्तर खुश हो गया। तो चलिए। आध घंटे बाद ज़हीन अख्तर उस शख्स के दफ्तर से निकला तो उसकी जेब में 5000 रुपए थे। वो बहुत खुश था। पहले मरहले में वो कामयाब हो गया था। अब उसका मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा था। आगे कामयाबी का इन्हिसार उन 5000 रुपयों पर था जो उसकी जेब में थे। ये सोचते ही उसे ख्याल आया कि जेब बड़ी नाकाबिले एतबार शय है, कट भी सकती है। उसका भयानक तजर्बा उसे सिर्फ 2 दिन पहले ही हुआ था। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जेब जिंदगी में कभी न कटे, उसने बेहद जामे ख्वाहिश की। उसने अंग्रेजी अखबार खरीदा और एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जा बैठा।
کھانے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے اسپورٹس کا صفحہ نکالا اور گھڑ دوڑ کے بارے میں پڑھنے لگا۔ اس سے اسے بہت کارآمد معلومات حاصل ہوئی۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا، باہر نکل کر ٹیکسی روکی اور اسے نئے ریس کورس چلنے کو کہا جو شہر سے باہر مضافات میں بنایا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ جنگل میں منگل بنایا جا رہا ہے۔ شہر کے سب شوقین لوگ وہاں جمع تھے۔ پہلی ریس 3 بجے ہونا تھی۔ اس نے فارم خریدے اور ان کا جائزہ لیا۔ پہلی ریس میں 8 گھوڑے حصہ لے رہے تھے۔ اسے گھوڑوں کے ناموں سے یا ان کے فیورٹ ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے تو صرف بھاؤ سے غرض تھی۔ پہلی ریس کے لیے جان عالم سب سے پھسڈی گھوڑا تھا، اس پر 1.14 کا بھاؤ تھا۔ ذہین اختر نے 15 منٹ میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس روز 6 ریسیں ہونی تھی۔ اس نے پہلی اور 5ویں ریس میں جیتنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ جواری لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس نے جان عالم پر 4000 روپے لگانے کا اعلان کیا تو کلرک نے ہمدردی سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ ریس شروع ہونے سے پہلے اس نے خواہش کی، میری خواہش ہے کہ یہ روز جان عالم جیتے، پہلے نمبر پر رہے۔ ریس شروع ہوئی تو جان عالم توقع کے عین مطابق سب سے پیچھے تھا۔ لوگ پرجوش انداز میں اپنے اپنے فیورٹ گھوڑے کو چیخ چیخ کر بڑھاوا دے رہے تھے۔ پھر اچانک ہی جان عالم کی رفتار بڑھنی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے گھوڑے پیچھے ہونے لگے۔ ریس کورس کا شور و غل سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ وننگ پوسٹ اب تھوڑی ہی دور تھی اور جان عالم صرف ہارڈ فیورٹ گھوڑے مستانہ ماہی سے ہی پیچھے تھا۔ اب صرف مستانہ ماہی پر شرطیں لگانے والے چلا رہے تھے، لیکن آخری 5 منٹ کے فاصلے میں پاسا ہی پلٹ گیا۔ جان عالم نے واضح برتری حاصل کر لی۔ ذہین اختر رقم لینے ونڈو پر پہنچا تو کلرک نے اسے مسکرا کر دیکھا، آپ کا فلوک تو خوب لگا جناب، میں نے اپنے طور پر 4000 ڈبو دیے تھے، ذہین اختر نے بے نیازی سے کہا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی ریس میں بھی اس نے سب سے زیادہ بھاؤ والے گھوڑوں پر 5000 روپے لگائے اور ہار گیا۔ اب اسے 5ویں ریس میں لمبا ہاتھ مارنا تھا۔ گھوڑے کا نام مشکبو اور اس پر بھی بھاؤ 1.20 کا تھا۔ وہ ونڈو پر پہنچا اور اپنی جیب خالی کر دی۔ یہ 45,000 مشکبو پر، اس نے کہا۔ کلرک اب اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ 4 فلوک کھیل چکے ہیں جناب؟ ہاں، 1 لگا اور 3 ناکام ہوئے، اب میں 5واں فلوک کھیل رہا ہوں۔ لیکن اتنی بڑی رقم، قسمت ساتھ دے تو اس پر اعتبار بھی کرنا چاہیے، ذہین اختر نے خالص جواریوں کے انداز میں کہا۔ 3 بار میں نے غلطی کی کہ تھوڑی تھوڑی رقم لگائی، اب پوری طرح اعتبار کر رہا ہوں قسمت پر۔ ہار گیا تو سمجھ لوں گا کہ میرے 4000 پہلی ہی بار میں ڈوب گئے تھے، اور یہ بھی ہے کہ 4000 میں میں نے کتنی تفریح کر لی۔ آپ کی سوچ بڑی ہی زبردست ہے جناب، وش یو گڈ لک۔ شکریہ۔ ذہین اختر نے خواہش کی تھی کہ لہٰذا مشکبو کے نہ جیتنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ذہین اختر 9 لاکھ کا مالک بن چکا تھا۔ وہ باہر آیا جہاں کاروں کے علاوہ خاصی تعداد میں ٹیکسیاں موجود تھیں۔ ان میں اسے وہی ڈرائیور بھی نظر آیا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا، خوش نظر آ رہے ہیں صاحب، لگتا ہے بڑا لمبا مال جیتا ہے۔ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے لے کر چلو، خوش کر دوں گا تمہیں بھی۔ ذہین اختر کے لیے وہ رات بہت ہی بھاری تھی۔ ریس کورس میں کچھ نہیں ہوا، ٹیکسی کے سفر کے دوران بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن گھر پہنچتے ہی اسے بخار ہو گیا، کامیابی کا بخار۔ 4تھی منزل کا وہی کمرہ تھا، وہی کھلی کھڑکیوں سے کمرے میں آتے ہوئے ہوا کے جھکڑ، لیکن اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اندر تھرتھری سی دوڑ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے نوٹوں کو چھو کر دیکھتا، کبھی اپنے جسم میں چٹکی لیتا کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ وہ جو اس یقین کے لیے اپنے جسم میں چٹکی بھرنے کا قائل ہی نہیں تھا، اب بار بار اپنے چٹکیاں لے رہا تھا، اور اس کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں ہی وہ لکھ پتی ہو چکا ہے۔ 9 لاکھ روپے! یقین آ گیا تو اس پر لوٹنے کا خوف طاری ہو گیا۔ کوئی آئے گا اور اسے لوٹ کر لے جائے گا۔ اس کے پاس 9 لاکھ روپے چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خواہش کی تھی کہ زندگی میں کبھی اس کی جیب نہ کٹے، تو گویا رقم کے لیے محفوظ ترین مقام اس کی جیب تھا، لیکن 9 لاکھ روپے جیبوں میں رکھ کر کوئی سو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی گھر میں گھس آئے گا اور اس کی جیبیں خالی کروا لے گا،
तो ये जेब कटने का नहीं, डकैती का केस होगा। तो फिर ऐसा किया जाए कि रकम जेबों में लिए वो बाहर निकल जाए और बैंक खुलने तक बाहर ही घूमता रहे। उसे एहसास हुआ कि वो हिज़यानी अंदाज में सोच रहा है। रात को बाहर जेब कुतरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पुलिस वाले उसे आवारागर्दी के जुर्म में जरूर पकड़ लेंगे। उसके बाद उसके पास 9 लाख रुपए में से 9 पैसे भी नहीं बचेंगे और उसे जेब कटना भी नहीं कहा जाएगा। उसे महसूस हुआ कि ख्वाहिश करने ही में आफियत है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में कभी ना लूटा जाऊं, मेरे घर कभी भी चोरी ना हो, कभी डाका ना पड़े, रास्ते में भी कभी मुझसे रकम ना छीनी जाए। ये ख्वाहिश करने के बाद उसे कदरे सुकून आ गया। लेकिन लखपति बनने की सनसनी ऐसी नहीं थी कि आसानी से संभलने देती। उसने घड़ी में वक्त देखने के लिए हाथ उठाया, लेकिन खाली कलाई देखकर उसे याद आया कि घड़ी से तो वो महरूम हो चुका है, बल्कि इस घड़ी ही ने उसे 9 लाख रुपए का मालिक बनाया है। ये ख्याल आ गया होता तो उसने वापसी में घड़ी खरीद ली होती। वो खिड़की में जा खड़ा हुआ। रात की रोशनियां और रौनक मामूल के मुताबिक थी। उनसे वक्त का अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं था। उसे इतना मालूम था कि वो 8 बजे के लगभग घर पहुंचा था। घर आए हुए उसे कितनी देर हुई इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कैफियत ही ऐसी थी कि उसमें वक्त का पता ही ना चल सका। वैसे वक्त की इतनी अहमियत भी नहीं थी। भूख उसे बिल्कुल नहीं लग रही थी और लगता था कि भूख लगेगी भी नहीं। 9 लाख रुपए का नशा ही ऐसा था कि उसने हर ख्वाहिश को मिटा कर रख दिया था। इसे तो नींद भी नहीं आ सकती थी, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी थी। उसे एक अच्छी नींद लेकर सुबह मामूल के मुताबिक उठना था। रकम बैंक में जमा करा के उसे अपना दफ्तर कायम करने की फिक्र करना थी। मसला ये था कि उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। नीचे उसे सलमान एक तरफ जाता दिखाई दिया। उसने उसे पुकारा। सुलेमान ने सर उठाकर उसे देखा तो उसने पूछा, सुलेमान, क्या वक्त हुआ है?